بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ رمضان میں گھریلو ملازموں کی طلب اور تنخواہ میں غیر معمولی اضافہ۔ سعودی عرب میں رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مختلف شہروں میں گھریلو ملازموں کی طلب میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق حائل ریجن میں کانٹریکٹ پر خادمائیں فراہم کرنے والی کمپنی کی جانب سے ایک خادمہ کی ماہانہ تنخواہ 6500 ریال پیشگی طلب کی جا رہی ہے۔ خادمائیں فراہم کرنے والی کمپنیوں کی شرط ہوتی ہے کہ ماہانہ اجرت پر فراہم کی جانے والی خادمہ کا کام اگر پسند نہ آئے تو 3 دن کے اندر اس کے بارے میں رپورٹ کرنے پر خادمہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ بس صورت دیگر ادا کی گئی تنخواہ واپس نہیں کی جاتی ہے۔ خادموں کی فراہمی کا سلسلہ غیر قانونی طریقے سے بھی جاری ہے، جس کے لیے مڈل مین کا کردار ادا کرنے والے خواتین ایجنٹس بھی رمضان کی آمد کے ساتھ ہی فعال ہو گئی ہیں۔ خادموں کی طلب میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ایجنٹ خواتین کی جانب سے منہ مانگی رقم طلب کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس قسم کے اشتہارات وائرل ہو رہے ہیں جن میں خادمہ دستیاب ہے کہ عنوان سے رابطہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ رمضان سے قبل خادموں کی ماہانہ تنخواہ 1200 سے 2000 ریال مقرر تھی، اس میں اب غیر معمولی طور پر اضافہ ہو گیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے داخلی راستوں پر خصوصی چیک پوسٹیں، عمرے کے اجازت نامے چیک۔ سعودی عرب میں رمضان کے دوران مملکت کے مختلف شہروں سے بڑی تعداد میں عمرہ زائرین کی مکہ مکرمہ آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 2 برس بعد اس سال رمضان میں مسجد الحرم میں مکمل گنجائش کے ساتھ عمرہ زائرین کی آمد کو بحال کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے تمام داخلی راستوں پر خصوصی چیک پوسٹوں پر اضافی سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں جو عمرہ زائرین کے اجازت نامے چیک کرتے ہیں۔ اجازت نامے کے بغیر کوئی بھی عمرہ زائر مسجد الحرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عمرہ پرمٹ کا مقصد زائرین کی تعداد کو منظم کرنا ہے تاکہ لوگ آرام سے عمرہ ادا کر سکیں اور کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سبق نیوز کی جانب سے مکہ مکرمہ کی مختلف چیک پوسٹوں کا سروے کیا گیا ہے جہاں سیکیورٹی اہلکار آنے والوں کے اجازت نامے چیک کرنے کے بعد انہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں 2017 سے فیملی قوانین میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کے تحت مملکت میں مقیم غیر ملکی تارکین کے اہل خانہ پر ماہانہ بنیاد پر فیس عائد کی گئی تھی۔ فیملی فیس کا سلسلہ جاری ہے جس کی ادائیگی کے بغیر اقامہ تجدید نہیں کیا جا سکتا۔ فیملی فیس ادا کرنے کے بعد ہی اقامہ کی تجدید یا خروج نہائی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص نے جوزات کے ٹویٹر پر سوال کیا ہے کہ والدین اقامہ پر ہیں، 5 ماہ قبل بچے کی ولادت ہوئی تھی، فیملی فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے اقامہ جاری نہیں کرایا جا سکا، کیا خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوزات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی کے لیے کارآمد اقامہ کا ہونا ضروری ہے۔ خروج نہائی اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک کارآمد اقامہ نہ ہو۔ واضح ہے کہ سعودی عرب نے جولائی 2017 سے ایسے تارکین جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مقیم ہیں ان پر فی فرد ماہانہ بنیاد پر 100 ریال فیس عائد کی گئی تھی۔ فیملی فیس میں سالانہ کے حساب سے 100 ریال اضافہ مقرر کیا گیا تھا جس کے اعتبار سے سال 2018 میں یہ فیس 200 ریال ماہانہ، جبکہ سال 2019 میں 300 اور سال 2020 میں 400 ریال ماہانہ فی فرد کے حساب سے وصول کی جاتی ہے۔ مملکت میں مقیم تارکین کے اہل خانہ کا اقامہ کیونکہ سربراہ خانہ کے اقامے سے منسلک ہوتا ہے، اس لیے جب تک فیملی کی ماہانہ بنیاد پر فیس ادا نہیں کی جاتی اقامہ تجدید نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ برس تک فیملی فیس 12 ماہ کی یکمشت وصول کی جاتی تھی، تاہم اس سال یہ سہولت دی گئی ہے کہ فیملی فیس 3، 6 اور 1 برس کی ادا کی جا سکتی ہے جس کے بعد اقامہ کی تجدید اسی حساب سے ممکن ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ فیملی کے ہمراہ مملکت میں مقیم تارکین کے لیے لازمی ہے کہ وہ گھر کے ہر فرد کے حساب سے ماہانہ بنیاد پر فیس ادا کریں جس کے بعد ہی ان کا اقامہ تجدید کیا جا سکتا ہے۔ وہ افراد جنہوں نے اپنے ان بچوں کا اقامہ نہیں بنوایا جو مملکت میں پیدا ہوئے، ان کے لیے لازمی ہے کہ جب تک وہ مقررہ عرصے کی فیس ادا نہیں کرتے اس وقت تک ان کے بچوں کا اقامہ نہیں بنایا جا سکتا۔ بچوں پر عائد فیس جو اس سال 400 ریال ماہانہ ہے، اس کے حساب سے جتنی مدت اقامے کے حساب سے بنتی ہے اتنے عرصے کا اقامہ بنوانے کے لیے فیس ادا کرنا ہوگی۔ فیملی فیس ادا کرنے کے بعد اقامہ جاری کرایا جا سکتا ہے جس کے بعد ہی فیملی کا خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ یا خروج
خروج عہدہ ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خروج نہائے نہیں لگایا جا سکتا۔ سعودی عرب میں 70% صارفین انٹرنیٹ استعمال کرنے لگے۔ سعودی عرب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں 70% صارفین سامان اور دیگر سہولتوں کے لیے انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ الاقتصادیہ کے مطابق اتھارٹی نے سعودی انٹرنیٹ 2021 کے عنوان سے رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 73% صارفین بینک خدمات کے لیے آن لائن سروس استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں 76% مرد اور 69% خواتین ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی آن لائن تجارتی مراکز سے خریداری کی شرح 95% ہے، جبکہ انٹرنیشنل شاپنگ سینٹر سے آن لائن خریداری کا تناسب 51% ہے۔ 2021 کے دوران سعودی عرب میں انٹرنیٹ کا فی کس استعمال 108 دن ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آن لائن سرکاری سہولیات میں انٹرنیٹ کا استعمال 94% رہا، مرد حضرات 95% اور خواتین 92% رہیں۔ پروگرام یا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے 62%، گیمز، فلمیں اور تصاویر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے 55%، خبروں وغیرہ کے لیے 55%، سامان اور سہولتوں سے متعلق استعمال 52% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سرکاری اداروں سے معلومات کے لیے 33% استعمال رہا ہے۔ ای میل استعمال کرنے والوں کا تناسب 35% پایا گیا ہے۔ صحت خدمات کی بابت معلومات حاصل کرنے والوں کی شرح 34% رہی ہے۔ سیاحت سے متعلق خدمات دریافت کرنے کا تناسب 24% اور کورس وغیرہ سے متعلق معلومات لینے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال 23% کیا گیا ہے۔ سعودی وزیر ثقافت کا دورہ انڈیا، بالی ووڈ سٹارز سے ملاقاتیں۔ سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بندر بن عبداللہ بن فرحان نے انڈیا کے 3 روزہ دورے کے دوران بمبئی میں بالی ووڈ کے ستاروں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ یاد رہے کہ شہزادہ بدر سعودی فلم اتھارٹی مینجمنٹ کے سربراہ بھی ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزیر ثقافت کے ہمراہ فلم اتھارٹی مینجمنٹ اور متعدد سعودی کمپنیوں کے نمائندوں پر مشتمل وفد بھی تھا۔ دورے کا مقصد انڈیا کی فلمی صنعت کے ساتھ تعاون کے امکانات کا جائزہ لینا ہے اور اس حوالے سے تعاون کی راہیں تلاش کرنا اور انہیں فروغ دینا ہے۔ عمرے کے لیے 23 ملین اجازت نامے جاری کیے جا چکے ہیں۔ وزارت حج سعودی وزارت حج عمرہ کے ترجمان انجینئر حشام السعید نے کہا ہے کہ عمرہ سیزن کے آغاز سے اب تک 23 ملین اجازت نامے جاری کیے جا چکے ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت حج عمرہ کے ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ اس سال کورونا کی وبا پر قابو پانے کے بعد حرمین میں مکمل گنجائش کے ساتھ زائرین کی آمد کے سلسلے کو بحال کر دیا گیا ہے۔ رمضان کے لیے پیشگی عمرہ پرمٹ کے حصول کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، جس سے نہ صرف اندرون مملکت بلکہ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ ترجمان وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ ماضی قریب میں بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین مملکت پہنچنے کے بعد ہی عمرہ اجازت نامے حاصل کر سکتے تھے، جبکہ اب اس سہولت کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے بیرون مملکت سے بھی عمرہ پرمٹ کے حصول کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اب تک 56 ممالک سے آنے والے زائرین عمرہ پرمٹ کی سہولت سے مستفید ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے انہیں سہولت ہوتی ہے اور وہ اپنے ملک سے ہی عمرہ پرمٹ جاری کرا سکتے ہیں۔ انجینئر شام کا کہنا تھا کہ ہم عمرہ زائرین کو ارض حرمین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حرمین شریفین میں بہترین سہولتوں کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے مستعد ہیں۔ مسجد الحرم میں افطار دسترخوانوں پر 20 ٹن کھجوریں تقسیم۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین کی انتظامیہ نے رمضان کے پہلے دن مسجد الحرم میں افطار دسترخوانوں پر 20 ٹن کھجوریں تقسیم کی ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق انتظامیہ کے ماتحت افطار ادارے کے انچارج ابراہیم الحجیلی نے بتایا کہ اس سال مسجد الحرم کے اندر اور باہر افطار دسترخوانوں کے لیے 2000 سے زیادہ اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسجد الحرم کے زائرین میں بغیر گٹلی کی 20 ٹن کھجوریں تقسیم کی گئی ہیں۔ انتظامیہ نے پابندی لگا رکھی ہے کہ افطار دسترخوان پر بغیر گٹلی والی کھجوریں دی جا سکتی ہیں۔ یہ پابندی مسجد الحرم میں صفائی برقرار رکھنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے 2 برس سے مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں افطار دسترخوان پر پابندی تھی، جو اس سال اٹھا لی گئی ہے۔ مسجد الحرم کی انتظامیہ نے افطار دسترخوان کے حوالے سے متعدد ضوابط جاری کیے ہیں۔ ان کے تحت افطار دسترخوان پر کھجوریں افطار کے لیے رکھی جائیں گی، لیکن ضروری ہوگا کہ ان کی گٹلی نکلی ہوئی ہو۔ گٹلی والی کھجوریں افطار دسترخوان پر نہیں رکھی جا سکتی۔
रमजान में सोबिया का शरबत अब प्लास्टिक की बोतलों में। सऊदी अरब में रमजान की आमद के साथ ही यहाँ का मारूफ रिवायती मशरूब सोबिया की फरोख्त शुरू हो जाती है। इस साल बलदिया की जानिब से रमजान से कबल सोबिया मशरूब फरोख्त करने वालों को हिदायत कर दी गई थी कि मशरूब को पॉलीथिन थैलों में फरोख्त नहीं किया जाएगा। मशरूब की फरोख्त के लिए प्लास्टिक की बोतलों की शर्त आयद की गई थी। बलदिया की जानिब से हिदायत पर अमल करते हुए इस साल पहली मरतबा रवायती मशरूब सोबिया को प्लास्टिक की बोतलों में फरोख्त किया जा रहा है। सबक न्यूज की जानिब से इस हवाले से किए जाने वाले सर्वे में बताया गया है कि मक्का रीजन म्युनिसिपैलिटी की हिदायत पर अमल करते हुए सोबिया फरोख्त करने वालों ने इस साल मशरूब खुसूसी प्लास्टिक की बोतलों में फरोख्त करना शुरू कर दिया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।